حضور واقعہ کربلا کی اصل وجہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈال دیں۔ آفاق صاحب، اصل وجہ تو ساری امت کو پتہ چل گیا کہ واقعہ کربلا کی اصل وجہ لوگوں کا حق سے فرار تھا اور امام حسین کا حق برقرار تھا۔ بس حق پر ثابت قدم رہ کر حسین ابن علی علیہ السلام نے پوری امت کے ایمان اور عزت و آبرو کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رہا یہ کہ اصل وجہ جو بعض لوگوں نے لکھ بھی دی اور بیان بھی کیا، تو مجھے اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ میں جس میں پڑھتا تھا 1982 کی بات ہے، تو ایک چھوٹا سا پمفلٹ وہاں تقسیم کیا گیا، اس میں لکھا تھا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل وجہ واقعہ کربلا کی کیا تھی، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں، چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنانے کے لیے ان سے گزارش کی کہ وہ اپنی صاحبزادی یعنی سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رشتہ ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے دے دیں۔ تو حضرت علی بھی تھوڑے تھوڑے تیار تھے، لیکن اور حضرت حسن تو تقریباً تیار ہو ہی گئے تھے، اور حضرت حسین ابن علی کی طبیعت بڑی ضدی تھی، انہوں نے اپنے بابا کو اور اپنے بھیا کو اس کام سے روکا۔ چنانچہ اصل پیچھے وجہ یہ تھی، رشتہ نہ ہوا اور وہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ واقعہ کربلا تک رونما ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ میں وہاں سے گریجویشن کر رہا تھا، میں بڑا پریشان ہوا، اور بھی جو اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے پڑھا ان پر بھی ایک عجیب و غریب حالت طاری ہوئی۔ پھر میں نے اس پر اپنے اکابر سے رابطہ کیا، اور اپنے اکابر سے رابطہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ لیجئے اس کا جواب دیں آپ۔ پھر الحمدللہ انہوں نے مجھے نشاندہی کی کہ آپ فلاں 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 کتاب کو پڑھیں، اور جہاں آپ کو مشکل ہو وہاں ہم حاضر ہیں۔ بہرنو ہم نے تلاش کر لیا کہ امام حمام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید دور رسالت مآب میں پیدا نہیں ہوا، عہد صدیقی میں بھی یزید پیدا نہیں ہوا، عہد فاروقی میں بھی نہیں تھا، عہد عثمانی میں جا کر کہیں 25 26 یا 27 ہجری کو یزید پیدا ہوا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا ان کی ولادت 5 ہجری کو ہوئی۔ گویا اگر 27 کا سن یزید کی ولادت ہو تو اس میں سے 5 نکالا جائے تو جب یزید پیدا ہوا بی بی کی عمر 22 سال تھی۔ شرم تو آتی نہیں نا لوگوں کو بات کرتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری امت ایسے ہی ہے، جو کہہ دیں گے وہ مان لے گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین ابھی وہ بڑے بڑے خوارج زندہ تھے، جو بڑا ٹیں ٹیں کیا کرتے تھے نا، سارے ہی زندہ تھے، اور سب کے سر میں پھر ایسی خاک پڑی کہ اس کے بعد مدت تو پھر وہ نہیں بولے۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے۔ بہرحال اہل بیت کے بغض نے ان کو بالکل اندھا کر دیا، بہرا کر دیا، اور عقل سے تو بالکل پیدل ہو گئے۔ آج کل بھی یہ سارے جو ہے نا منکرین مقامات اہل بیت اطہار، یہ سارے عقل سے پیدل ہی ہیں، ان کو عقل نام کی کوئی چیز ان کے ہاں کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں کہ یزید پیدا ہو رہا ہے، بی بی کی عمر 22 سال ہے، اور انہوں نے یہ رشتہ وغیرہ باندھا، ان کو میں سخت زیادہ کہوں گا، پھر لوگ کہیں گے کہ اس کی زبان اب کنٹرول میں نہیں رہی۔ یقین کریں اب ڈیش 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 لگا کے چھوڑ رہا ہوں، اور جو آپ کے منہ میں ہے یہاں پر کر لیجئے۔ یعنی مطلب ہے کہ کوئی ایک حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ واقعہ کربلا کے پیچھے یہ بات بیان کرنا، جیسا کہ انہوں نے خوارج میں بیان کی، کوئی 40 سال 38 40 سال ہو گئے اس کو بیان کیے ہوئے، اور یہ کراچی میں ایک شور مچا رکھا تھا انہوں نے۔ الحمدللہ وہاں پر اللہ کے رسول کے فضل سے حضرت مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبردست کام کیا، اور ان سب کو تقریباً جو ہے لگام ڈال دی تھی اس مرد نے۔ بس ان کی عمر تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، 55 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا 1984 میں، ورنہ وہ اکیلا بندہ کافی تھا ان ساروں کو
جو ہے نا وہ لگام ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صاحبزادے تمام اولاد کو برکتیں دے، خصوصاً حضرت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتکم العالیہ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ اپنے باپ کا جانشین ہے اور بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کے پیچھے مطالعہ بھی ہے، اور اسے بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ لہٰذا واقع کربلا کے پیچھے جو ان لوگوں نے، خوارج نے جو بات کری تھی، وہ چٹا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ایسی جو ہے وہ 12 ٹہنیاں کھیلتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں پھر اچھی طرح خاک پڑتی ہے، پھر ظالم کئی سال چپ رہتے ہیں۔